جاوید صاحب ہیں اوکاڑا سے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا پروگرام تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میرے والدین کہتے ہیں کہ آپ جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ کوئی ماڈرن قسم کا اسلام ہوتا ہے، اس سے بچنا اچھا ہے۔ یہ جی بات یہ ہے کہ میں تو وہ اسلام پیش کرتا ہوں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا تھا۔ اصل میں اسلام میں بہت سی چیزیں بعد کے زمانوں میں داخل کر دی گئیں، جب وہ چیزیں میں بیان نہیں کرتا یا ان کی نفی کرتا ہوں تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نئی بات ہو رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سب سے پرانی بات میں بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ بات جو قرآن مجید میں ہے، وہ بات جو پیغمبر نے فرمائی تھی، وہ چیزیں جو بعد کے لوگوں نے اسلام میں داخل کیں یا ان کی اپنی آراء تھیں، ان کو الگ کر کے اسلام کو اس کی خالص صورت میں پیش کرنا، یہی میرے نزدیک ہر طالب علم کا کام ہونا چاہیے جو دین کا طالب علم ہے۔ دین کا جو سچا طالب علم ہے اس کو کرنا یہی چاہیے کہ وہ اسلام کو ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی آمیزش سے پاک کر کے سامنے رکھے۔ لیکن اگر آمیزش بہت ہو چکی ہو تو اس طرح کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ تاثر کیوں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ماڈرن شکل ہے؟ اس کی ہونا چاہیے نا کہ یہ بڑا قدیم اپروچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی نئی چیزیں داخل ہو گئیں، جب آپ ان کی نفی کریں گے تو یہی ہوگا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پیش کرنا شروع کیا ہے تو جو اعتراض ہوا وہ اعتراض یہی تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں پہلے مانی جاتی تھیں، یہ آپ نے ان میں کمی کیسے کرنی شروع کر دی، ان میں فلاں چیز کی نفی کیسے کر دی؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ہمارا پیغمبر آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے اوپر جو توق ڈال دیے گئے تھے دین کے نام پر، ان کو الگ کر کے دین کو اس کی اصل اور خالص صورت میں پیش کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری ہر رائے درست ہے یا میری ہر تحقیق درست ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں جس چیز کو سامنے رکھ کر تحقیق کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اصل بات دریافت کی جائے جو بات اللہ نے کہی تھی، اللہ کے پیغمبر نے کہی تھی۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ چند چیزیں ہیں جن میں میرا نقطہ نظر ذرا عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے، یعنی توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، آخرت پر ایمان کے معاملے میں، فرشتوں پر ایمان کے معاملے میں، کتابوں پر ایمان کے معاملے میں مجھ میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعلیٰ اخلاقیات ہے، ان سب چیزوں میں میرا بھی وہی نقطہ نظر ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو ہمارے ہاں غلط فہمی کی وجہ سے دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے، ان کی میں نے تردید کی اور یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ملتی۔